راولپنڈی میں رہتی تھی اور یہاں راولپنڈی میں اسکول جاتی تھی. راولپنڈی کے اندر میں نے بہت خوشیاں دیکھی اور راولپنڈی کے اندر میں نے بہت دکھ بھی دیکھے، مگر ہر خوشی میں راولپنڈی کے لوگ میرے ساتھ شامل تھے اور ہر غم میں بھی میرے بہادر بھائیوں اور بہنوں اپنے بہن کے ساتھ شامل تھے. یہ وہی شہر ہے جدھر یحییٰ خان جب اقتدار نہیں چھوڑ رہا تھا تو راولپنڈی کے لوگوں نے لیاقت باغ میں شاندار اجتماع کر کے جنرل یحییٰ خان کو مجبور کیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت پھر اس وقت بن گئی. یہ وہی راولپنڈی شہر ہے جدھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا. تو اس شہر کے نوجوان عبدالمجید شہید نے جمہوریت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ وہ شہر ہے جو ڈکٹیٹرز کو شکست دیتا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس شہر کے مدد کے ساتھ جمہوریت کا سورج ایک بار پھر جلد طلوع ہو جائے گا. یہاں کے باسیوں نے کبھی آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا. جنرل ضیاء الحق کی آمریت میں یہاں نوجوانوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. عبدالمجید نے خود سوزی کی. ادریس بیگ نے پھانسی پر چڑھایا گیا. کارکنوں نے کوڑے کھائے. شاہی قلعہ کا تشدد برداشت کیا، لیکن قائد عوام کے نظریات پاکستان پیپلز پارٹی اور اپنے بہن کو نہیں چھوڑا. قائد عوام شہید بھٹو نے غریبوں، بے قصوں اور مظلوموں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی تھی. انہوں نے اپنے دور حکومت میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. پاکستان کے دفاع کو لازوال بنایا. پاکستان کو دنیا بھر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور جب آپ نے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو منتخب کیے تو آپ نے خالی پاکستان کے وزیر اعظم کو منتخب نہیں کیے، مگر ساتھ ساتھ آپ نے اسلامی سربراہ کانفرنس کے چیئرپرسن کو بھی منتخب کیے، کیونکہ قائد عوام نے یہاں لاہور میں اسلامک سمٹ منعقد کیے اور پوری اسلامی دنیا کو یہاں جمع کیے. لاہور پنجاب کا دل ہے اور پنجاب پاکستان کا دل ہے. پنجاب کے لوگوں نے ہر وقت پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے لیے دلیری اور بہادری کے ساتھ جد و جہد کی ہے. اور جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا تو پنجاب کے لوگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور جو 1947 میں پاکستان کے قیام کے وقت خون خرابہ ہوا وہ کوئی نہیں بھول سکتا، مگر قربانی دینے میں پنجاب کے لوگ سب سے آگے تھے، کیونکہ پنجاب کے لوگ پاکستان چاہتے تھے اور پاکستان